کسی کی بھی قابل قبول نہیں ہوگی، چاہے وہ ماں باپ ہو۔ ابراہیم نے ماں باپ کو، اپنے والد کو توحید کی دعوت دی اعلیٰ اخلاق سے، لیکن والد کے کہنے پہ شرک کو اختیار نہیں کیا۔ دیکھیں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے نام سنا ہے نا مصعب بن عمیر کا؟ حدیث میں آتا ہے کہ عرب کے شہزادے تھے اسلام لانے سے پہلے، قبول اسلام سے پہلے مصعب بن عمیر عرب کے شہزادے تھے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے کر آئے، میرے نبی کی دعوت سے انسپائر ہوئے اور اسلام لے آئے، توحید لے آئے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ تھی وہ آپ سے ناراض ہو گئی۔ مصعب بن عمیر کی والدہ ناراض، چچا جان ناراض۔ اب چچا نے کہا مصعب آج فیصلے کا وقت ہے، اگر تو رب کی توحید کو نہیں چھوڑے گا تو پھر اپنی ماں کو، اپنے چچا کو، اپنے خاندان کو چھوڑنا پڑے گا، یا تو خاندان یا پھر توحید، دو میں سے ایک بات ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تو محمد کا دیوانہ بھی بن کے پھر صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارا کھانا پینا، ہمارا دیا ہوا، ہمارا خاندان، ہمارا پیسہ، ہمارا روپیہ وہ بھی استعمال کر، یہ نہیں ہو سکتا۔ چوائس کر، فیصلہ کر، یا تو محمد کا ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم یا پھر خاندان۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم ہے، رب کی توحید کے لیے، میرے نبی کے ساتھ کے لیے 1000 مائیں قربان، 1000 خاندان قربان، لیکن رب کی توحید پہ سمجھوتا نہیں ہوگا۔ چچا نے کہا ٹھیک ہے، اگر یہ فیصلہ ہے تیرا تو ہمارے گھر کو چھوڑ دو، اگر محمد کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے صلی اللہ علیہ وسلم، توحید کو نہیں چھوڑ سکتے، تو پھر ہمارے گھر کو چھوڑ دو۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ٹھیک ہے میں آپ کے گھر کو چھوڑ دوں گا، لیکن اللہ کے نبی کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ حدیث میں آتا ہے جب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے لگے تو چچا نے کہا رک، بات سن۔ رک گئے۔ چچا نے کہا جو جسم کے اوپر تیرے کپڑے موجود ہیں نا اس وقت، اور آپ کو معلوم ہے مصعب بن عمیر کے کپڑے کتنے مہنگے اور قیمتی ہوتے ہیں، فرمایا کہ جو لباس ایک دفعہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیبتن کیا کرتے اسلام لانے سے پہلے، دوبارہ اس کو پہنے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا، اور انتہائی قیمتی لباس، اور تاریخ میں اور حدیث کی کتب میں ملتا ہے اس وقت کے 200 درہم کا ایک لباس، آج کے 200 درہم نہیں، اس وقت کے 200 درہم ایک لباس، جو خوشبو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ استعمال کیا کرتے، جب گلی سے گزرتے تو لوگوں کو معلوم چل جاتا کہ یہاں سے مصعب بن عمیر گزرے، کیونکہ پورے عرب میں کسی کے پاس قوت نہیں، طاقت نہیں کہ اتنی مہنگی خوشبو کو استعمال کرے۔ آج وقت آ چکا ہے، حق کا ساتھ دینا ہے یا باطل کا ساتھ دینا۔ ماں باطل کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، مصعب بن عمیر محمد کے ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ چچا نے کہا ہے جو جسم پر لباس موجود ہے یہ بھی تیرے باپ کے پیسوں کا ہے، تیری ماں کے گھر کا ہے، اگر محمد کا ساتھ دینا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس لباس کو اتار کے یہاں پہ جا۔ مصعب بن عمیر نے لباس اتار دیا، اللہ کی قسم ننگ بدن اسلام کے لیے، دین کے لیے، رب کی توحید کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، لیکن رب کی توحید کو نہیں چھوڑا، چلے گئے۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے کر آئے۔ جب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے کر آئے تو ماں نے کہا سعد محمد کا ساتھ چھوڑ دو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ توحید کی دعوت چھوڑ دو، اپنے آباء و اجداد کے دین پر قائم رہو۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے امی جان یہ نہیں ہو سکتا، جس نبی کا میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، جس نبی کا ساتھ دینے کا ارادہ کر لیا، جس رب کی توحید کو سمجھ لیا، جس رب کی توحید کو اپنا لیا، امی جان اب میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ماں نے کہا مصعب سعد اگر تو محمد کا ساتھ نہیں چھوڑے گا تو آج ابھی سے میں بھوک ہڑتال پر بیٹھتی ہوں، اور میں کھانا اس وقت تک نہیں کھاؤں گی جب تک تو واپس اپنے عقیدے کے اوپر نہ آ جائے، یا تو میں بھوکی مر جاؤں گی یا پھر تجھے محمد کا ساتھ چھوڑنا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے امی جان یہ تو تیری ایک جان ہے، تو ایک جان ختم کرنے کی بات کرتی ہے، اللہ کی قسم کروڑوں جانیں بھی قربان، لیکن محمد کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دراصل توحید ہے کہ ماں باپ اگر توحید کی مخالفت کریں گے تو ماں باپ کا ادب احترام وہ اپنی جگہ پر قائم رہے گا، جیسے ابراہیم نے قائم رکھا۔ اے میرے پیارے بابا جان، انداز تخاطب، ماں باپ کے ساتھ الفت، محبت، ان کا خیال، ان کے حقوق سب کچھ ادا کیا جائے گا، لیکن توحید پر سمجھوتا نہیں۔ ہمارے یہاں ایک معاملہ ہے، ایک میرے رشتہ دار ہیں، ان سے میری بات ہو رہی تھی، وہ کہنے لگا ان کا بوڑھا باپ کراچی میں اکیلا رہتا ہے، بوڑھا باپ کراچی میں اکیلا رہتا ہے، تو دونوں بھائی باہر ملک کے اندر ہے، تو میں نے اسے کہا کہ یار تم دونوں میں سے کوئی ایک تو پاکستان آ جاؤ، تمہارے ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی کیونکہ والدہ کے بھی انتقال ہو گیا، کوئی ایک بیٹا پاکستان آ جائے جو اپنے باپ کے ساتھ رہے اور دوسرا بھلے باہر کماتا رہے۔
کہنے لگا نہیں ہم اپنے ابا کے ساتھ ہمارا گزارا نہیں ہوتا. میں نے کہا کیوں؟ اور میں جانتا ہوں تھوڑے سے بدمزاج ہیں, تھوڑے غصے والی طبیعت ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا ان کا جو مزاج ہے وہ مزاج کے مطابق ہم اب اس گھر میں نہیں رہ سکتے. ہمارے باپ کی اللہ کی قسم مسجد میں بیٹھا ہوں, کہتا ہے ہمارے باپ کی یہ سزا ہے کہ وہ تنہا زندگی کاٹے. میں نے کہا یار افسوس کا مقام ہے ایسی اولاد کے اوپر کہ یہ زندگی جو چل رہی ہے اس زندگی کے اندر اس پر بڑھاپا نہیں آئے گا. یہ تو مکافات عمل ہے نا, جو کرو گے وہ ہوگا, جو بو گے وہ پاؤ گے. یہ باپ جسے آج تو چھوڑ رہا ہے کہ میرا باپ وہ غصے کا تیز ہے, اس باپ کی یہ سزا ہے کہ وہ اکیلے بڑھاپا کاٹے اور وہیں پر مر جائے. اللہ کی قسم یہ زندگی مکافات عمل ہے. ایک دن تو بھی بوڑھا ہوگا, تیرے بچے بھی تجھے اسی طرح چھوڑ کے جائیں گے اور پھر تو سسکے گا, تو تڑپے گا. اس وقت تجھے معلوم چلے گا کہ یہ حالات نے کروٹ لی ہے, میں نے اپنے باپ کے ساتھ جو کیا وہ میرے ساتھ ہو رہا ہے. یار ماں باپ کبھی غلط نہیں ہوتے, یاد رکھیے گا. ماں باپ غلط ہو کے بھی غلط نہیں ہوتے. وہ غلطی کریں گے اپنے اللہ کو وہ جواب دیں گے. آپ کا کام اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہے, آپ کا کام اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہے. ارے یہ وہ باپ ہے جس کے بارے میں تو کہتا ہے یہ غصہ کرتا ہے, یہ باپ کی سزا ہے کہ وہ بڑھاپا اکیلے کاٹے. یہ وہ باپ ہے جس کے لیے قرآن نے کہا کہ ان ماں باپ کو اف نہ کہنا. اف 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 جانتے ہو کتنی حقیر چیز ہے؟ اف سے حقیر چیز کوئی نہیں. جائے کہ تو بوڑھے ماں باپ کو گالیاں دے, بوڑھے ماں باپ کو تانا دے, بوڑھے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرے, یہ تو بہت آگے کی بات ہے. تیرے رب نے قرآن میں تجھے کہا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اف نہیں کہنا. اف کی ڈیفینیشن مختصر یہ سمجھیے کہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچی اور آپ نے اف کہا. اف, ماں باپ کو جواب نہیں, ماں باپ کو گالی نہیں, ماں باپ کے ساتھ مار پیٹ نہیں, ماں باپ کو کچھ بھی نہیں, لیکن باپ کی گالی کے بدلے, باپ کی ڈانٹ کے بدلے آپ نے اف کہا. رب نے اس اف کہنے کو بھی منع کیا. کہ جائے کہ ماں باپ کو جواب دینا اور ماں باپ سے زبان درازی کرنا اور ان کو گالی دینا اور ان کو اولڈ ایج ہوم میں بھیجنا یا ان کو تنا چھوڑ کے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ عیش و عشرت کی زندگی گزارنا. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جو اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ رویہ رکھے گا اس کی دنیا بھی برباد, اس کی آخرت بھی برباد. ایک دو نہیں درجنوں مثالیں موجود ہیں, کیونکہ ہمارا واسطہ ہی عوام سے پڑتا ہے, لوگوں سے پڑتا ہے. لوگوں کے تجربات ہمارے سامنے ہیں. جس نے بھی اپنے بوڑھے ماں باپ کو ستایا, تنگ کیا, اس کی دنیا اور آخرت دونوں برباد. ماں باپ کا مقام اور مرتبہ سمجھتا ہی کوئی نہیں. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے, آ کر پوچھنے لگے ای العمل احب الی اللہ, آقا یہ فرمائیے کہ اللہ کو سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ صحابہ کی دلچسپی دین کے حوالے سے تھی نا. آج ہمارے سوالات ایک دوسرے سے یہ ہوتے ہیں کہ یار تو اتنا امیر ہو گیا, تو نے کیا کیا, تیرا کاروبار بڑا عروج پکڑ گیا, تو نے کیا کیا. یعنی دنیاوی امور کے اوپر ہماری نظریں ہوتی ہیں. صحابہ کے لیے دنیا کچھ تھی ہی نہیں. میرے نبی سے سوال کریں, میرے نبی یہ فرمائیے کہ اللہ کو سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا. میرے صحابی, اللہ کو سب سے محبوب عمل یہ ہے کہ تو نماز کو اپنے وقت پہ ادا کر. نماز بنیاد ہے. بین العبد والکفر ترک الصلاۃ. وہ یارو بندہ مومن اور کافر کے درمیان فرق نماز کا ہے. تو روزے رکھتا رہے, ماں باپ کی خدمت بھی کرتا رہے, تو کچھ بھی کرتا رہے, جہاد کرتا رہے, صدقہ خیرات کرتا, اگر تو نماز نہیں پڑھتا تو تیرا اسلام سے کوئی تعلق ہی کوئی نہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسلام سے تعلق ثابت کرو, دیکھیں عبداللہ بن ابی رئیس المنافق تھا نا, اسلام کا لبادہ اڑا ہوا تھا, لیکن چونکہ اسے دکھانا تھا کہ میں مسلمان ہوں, اسے دکھانا تھا کہ میں مسلمان ہوں, پہلی صف میں کھڑا ہو کے نماز پڑھتا. حالانکہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں. معلوم چلا جسے اپنی شناخت مسلمان کی کروانی ہے اسے نماز پڑھنا پڑے گی. یہ اور بات ہے کہ وہ منافق ہے یا مومن, وہ دل سے پڑھ رہا ہے, دکھاوے سے پڑھ رہا ہے, ریاکاری, نمود و نمائش, وہ اور مسئلہ ہے. لیکن مسلمانوں کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے اسے نماز پڑھنا پڑے گی. میرے نبی نے فرما دیا کہ بندہ مومن اور کافر کے درمیان فرق نماز کا ہے. میرے نبی نے فرمایا میرے صحابی, اگر تو یہ جاننا چاہتا ہے کہ اللہ کو سب سے محبوب عمل کون سا ہے تو 5 نمازیں اپنے وقت پہ ادا کر. قال ثم ای, کہنے لگا اللہ کے نبی نماز اپنے وقت پہ ادا کروں گا, اس کے بعد. قال ثم بر الوالدین. میرے نبی نے فرمایا میرے صحابی اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر. اگر تو یہ جاننا چاہتا ہے کہ رب کو سب سے محبوب عمل کون سا ہے, رب کس عمل کے اوپر سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے, تو
تو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کر، ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کر۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگی، اللہ کے نبی مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ میں سب سے زیادہ حسن سلوک کس کے ساتھ کروں؟ یعنی اس کی ایک آدمی ہے، مثال کے طور پہ آپ ہیں، آپ کے ماں باپ بھی ہوں گے، بیوی بچے بھی ہوں گے، رشتہ دار بھی ہوں گے، چچا ماموں تایا سب کچھ ہوں گے نا، خاندان ہوتا ہے ہر بندے کے ساتھ۔ وہ جو سائل اللہ کے نبی سے سوال پوچھنے آیا ہے کہ اللہ کے نبی مجھے وصیت فرمائیے، نصیحت فرمائیے کہ میں سب سے بڑھ کر کس کا خیال رکھوں، سب سے بڑھ کے کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ اس کے ماں باپ، اس کے بیوی بچے، کنبہ قبیلہ، دوست بھائی رشتہ سب کچھ، سب کی موجودگی میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے صحابی تو یہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ سب سے زیادہ تیرے محبت کا، تیرے پیار کا، تیرے مال کا، تیری جان کا، ہر چیز کا سب سے بڑھ کر حقدار کون؟ تو یاد رکھنا تیری ماں۔ تیری ماں، تیری ماں وہ نعمت ہے، تیری ماں وہ دولت ہے، تیری ماں وہ چیز ہے کہ جس کے ساتھ سب سے بڑھ کر حسن سلوک کر۔ صحابی کہنے لگا اللہ کے نبی ماں کا خیال رکھوں گا، ماں سے پیار کروں گا، ماں سے محبت کروں گا، ماں پہ خرچ کروں گا، ثم ایو، اس کے بعد قال ثم امک، میرے نبی نے فرمایا میرے صحابی پھر تیری ماں۔ دو بار ہو گیا، پہلی بار پوچھا اللہ کے نبی نے کہا تیری ماں، اس نے اقرار کیا اللہ کے نبی ماں کے ساتھ سب سے زیادہ حسن سلوک کروں گا، اس کے بعد فرمایا ثم امک، میرے صحابی اس کے بعد پھر تیری ماں۔ کہا اللہ کے نبی دو بار وصیت ہو گئی، دو بار نصیحت ہو گئی، اللہ کے نبی ماں کا خیال رکھوں گا، ماں سے پیار کروں، اس کے بعد قال ثم امک، میرے نبی پھر تیری ماں، میرے صحابی پھر تیری ماں۔ تین بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو وصیت فرمائی کہ تیری ماں، تیری ماں، تیری ماں، اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کر، اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کر، اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کر۔ چوتھی بار کہا تو کہا کہ تیرے باپ کے ساتھ۔ اچھا ایسا نہیں ہے کہ باپ کا رتبہ کم ہے، باپ کا رتبہ بھی بہت ہے، وقت نہیں ہے اتنا کہ ہر موضوع کے اوپر کھل کے بات کی جائے، باپ کا مقام اور مرتبہ بھی بہت بلند ہے، لیکن جس حدیث کی میں نے بات کی اللہ کے نبی نے تین بار کہا تیری ماں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے، دو عقلی وجوہات میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ باپ کا مقام رتبہ مرتبہ بہت بلند، لیکن ماں کا مقام اور مرتبہ میرے نبی نے تین بار فرمایا میرے صحابی تیری ماں کا مقام مرتبہ بہت بلند ہے۔ اس کی وجہ، اس کی لاجک عقلی طور پہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ دیکھیے یہ ماں باپ ملتے ہیں، ملنے کے بعد باپ اپنے کام کاروبار دھندے میں لگ جاتا ہے، لیکن یہ ماں 9 مہینے اس بچے کو حمل کی صورت اپنے پیٹ میں پالتی ہے۔ 9 مہینے یہ حمل ماں برداشت کرتی ہے۔ آسان کام ہے، میں آپ کو ایک 5 کلو کی بوری دوں، 5 کلو کی فقط ایک بوری دوں، 3 کلو کی ایک بوری دوں، 2 کلو کا کوئی وزن دوں اور آپ کو کہوں کہ 9 مہینے اس وزن کو اپنے ساتھ رکھنا ہے، 9 مہینے اس وزن کو ساتھ رکھنا ہے، نماز پڑھ تب بھی، گھر میں بیٹھ تب بھی، باتھ روم جا تب بھی، نہانے جا تب بھی، دفتر جا تب بھی، مارکیٹ جا تب بھی، وہ شادی میں جا تب بھی، غم میں ہو تب بھی، خوشی میں ہو تب بھی، اللہ کی قسم اکتا جاؤ گے، پریشان ہو جاؤ گے۔ اس ماں نے 9 مہینے تجھے اپنے پیٹ میں رکھا، وہ خوشی غم تکلیف برداشت سب کچھ، اسپتال گھر سب کچھ تیری ماں نے تجھے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا۔ اس کے بعد جو جننے کی تکلیف تھی پیدائش کی وہ اس ماں نے اٹھائی۔ اس کے بعد 2 سال تیری ماں نے دودھ کی صورت میں تجھے اپنا خون پلایا، 2 سال اس ماں نے دودھ کی صورت میں تجھے اپنا خون پلایا، اس ماں نے تکلیفیں دکھ سب کچھ برداشت کیا، تو نے رات میں پیشاب کیا، تجھے خشک میں سلایا، خود گیلے میں سوئی۔ اس ماں کو بیوی کے آ جانے کے بعد دھتکارتا ہے، بیوی کے آ جانے کے بعد اس ماں کو بھول جاتا ہے۔ اللہ کی قسم اس ماں کا مقام، اس ماں کا مرتبہ رب نے بہت بلند رکھا، میرے نبی نے بہت بلند رکھا۔ دیکھو ایک بات بتاؤ، بچہ پیدا ہوتا ہے کسی بھی خاندان میں، آپ کے خاندان میں لے لیجیے، دیکھا ہوگا آپ نے، آپ کے گھر بچہ پیدا ہوا، بچہ پیدا ہونے کے بعد جناب پھپھی بھی آ گئی، چاچی بھی آ گئی، مامی بھی آ گئی، خالہ بھی آ گئی، بھائی بھی آ گیا، بہن بھی آ گیا، جس کا بیٹا ہے وہ باپ بھی آ گیا، اور ماں تو بیچاری کھڑی ہوئی، کیونکہ چھوٹے بچے عموماً ماں سے چھن جاتے ہیں، خالو لے رہا ہوتا ہے، چاچا لے رہا ہوتا ہے، ماموں لے رہا ہوتا ہے، خالائیں آ جاتی ہیں نہیں منا تو میرا ہے، پھپھی کہتی ہے نہیں منا تو میرا ہے، تایا کہتا ہے منا تو میرا ہے، ہر کوئی کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ منا تو میرا ہے۔ اچھا
माँ बेचारी जिसका वाक़तन मुन्ना है वो एक कोने पर खड़ी हुई है, लेकिन मुन्ना सबकी गोदों में तकसीम है। फुप्पी आई, फुप्पी ने खाला से ले लिया, खाला ने ताई से ले लिया, सबकी एक बात कि मुन्ना तो मेरा है। अच्छा, अब वो मुन्ना जब पेशाब कर देता है, वो मुन्ना जब पखाना कर देता है, तो सच बताइएगा फिर वो मुन्ना किसका होता है? आवाज ही कोई नहीं है। माँ का होता है? पेशाब करने से पहले, पखाना करने से पहले, उल्टी करने से पहले फुप्पी का दावा मुन्ना तो मेरा है, खाला का दावा मुन्ना तो मेरा। यहां पेशाब किया चाहे बाप की गोद में ही क्यों ना किया हो, अल्लाह की कसम यूं मां को उठा के देता है उसकी, ये ले भाई मुन्ना तो तेरा है। इसलिए माँ का मकाम रब ने बहुत बुलंद रखा। ये माँ पेशाब करे तब भी मुन्ना तो माँ का, पखाना करे तब भी तो मुन्ना माँ का, दूध की तलब हो रात के 2 बजे तब भी मुन्ना माँ का। इस माँ की बड़ी कुर्बानियां हैं, इस माँ की मेरे मोहतरम भाइयों बड़ी कुर्बानी है। अल्लाह की कसम जिसकी माँ जिंदा है अपनी माँ की कदर करो। कई वाकयात देखे, कई मामलात देखे, बीवी आ जाने के बाद इस बंदे ने माँ को भुला दिया। और बीवियां कई मिल जाएंगी, माँ चली गई, माँ नहीं मिलेगी। जिसकी माँ नहीं मौजूद, अल्लाह की कसम आज वो डरता है, आज वो सिसकता है, परेशान होता है, हाय काश की माँ होती। अब हाय काश कहने से तो माँ नहीं आएगी, माँ तो चली गई, माँ तो चली गई। माँ बड़ी नेमत है यारो, जिसकी माँ मौजूद है, अपनी माँ की कदर करो। और बाप के ऊपर भी कुछ बात करके अपनी बात को खत्म करता हूं। ये बाप का मकाम और मर्तबा भी बहुत बुलंद है। मेरे नबी ने फरमाया, अगर माँ के कदमों तले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत रखी है तो बाप उस जन्नत का दरवाजा है, बाप उस जन्नत का दरवाजा है। लोग माँ की शान में कसीदे पढ़ते हैं, माँ की शान में बड़ी बड़ी नज़में होती हैं, माँ के ऊपर बड़ी बड़ी तकरीरें होती हैं। मैं हैरान होता हूं कि बाप के बारे में बात करने वाला कोई नहीं। वो बाप कि जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपनी औलाद के लिए अपना तन मन धन कुर्बान किया, वो बाप कि जो पूरे पूरे दिन मेहनत करता है, मजदूरी करता है, मुशक्कत करता है कि मेरी औलाद, मेरी बीवी, बच्चे घर में सुकून का सांस ले, सुख का सांस, उसका नाम बाप ही तो है। जो परदेश काटता है, परदेश के अंदर मुश्किलात को झेलता है, खुद सूखी रोटी खा के पैसे घर में बेचता है, उसके बीवी बच्चे पिज्जा खाते हैं, ब्रोस्ट खाते हैं, बाप ही तो है। पूरे जमाने के दुख सितम उठाने के बाद किसी का कर्ज देना है, किसी से लेना है, अपने बॉस की झड़की सुननी है, अपने मालिक की बात, लेकिन बच्चों को प्रोवाइड, उसके कपड़े भी, उसका माल भी, उसके स्कूल की फीस भी, सब कुछ ये तेरा बाप ही तो है। इस बाप के ऊपर कोई बोलने वाला नहीं, इस बाप के बारे में कोई बताने वाला नहीं। पिछले दिनों दुबई गया, वहां एक दोस्त मुझे मिले। उस दोस्त ने कहा कि साहब एक बात बताऊं, हर खानदान के अंदर एक बेवकूफ ऐसा होना चाहिए जो बाहर मुल्क में हो। मैंने कहा बात समझ नहीं आई। कहने लगा बात यह है कि एक बंदा जो बाहर मुल्क के अंदर वहां की परदेश भी काटता है, मुश्किलात को भी झेलता है, तकलीफें भी उठाता है, खुद यहाँ पर रूखी सूखी खाता है, घर पे भेजता है, घर में बच्चे पिज्जा खा रहे हैं, ब्रोस्ट खा रहे हैं, सब कुछ मजे, और वो यहाँ पर परदेश के अंदर तकलीफ उठाता है, मुश्किल किसके लिए? अपनी औलाद के लिए। तो मैंने कहा यार बातें तेरी सारी दुरुस्त है, लेकिन इसे बेवकूफ नहीं, इसे बाप कहते हैं, इसे बाप कहते हैं। जो सारे जहां की तकलीफें उठाने के बावजूद अपनी औलाद के लिए अपनी तमाम की तमाम सहूलियत जो उसकी बस में है वो सब कुछ अपनी औलाद के लिए रख देता है, और ये औलाद बड़ी होती है, बाप की आंखों में आंख डाल के कहती है कि आपने हमारे लिए क्या किया। वो बाप और क्या करेगा, तुझे पाल पोस के बड़ा कर दिया, इतना आज तू तड़ंगा जवान बना घूम रहा है, तेरे जिस्म में खून दौड़ रहा है, ये उस बाप ही की तो मेहनत है कि उस बाप ने बचपन में तुझे ना संभाला होता, ना खर्च किया होता, तो आज तू इस मकाम पे नहीं पहुंचता। ये बाप बड़ी कदरों मंजिलत रखता है। अब्दुल्लाह बिन अब्बास के पास रज़ी अल्लाह तआला एक साहबी आए, अगर कहने लगे अब्दुल्लाह मुझे सिर्फ मुख्तसर लफ्जों में माँ बाप की फर्माबरदारी किसको कहते हैं इसकी डेफिनेशन बयान कीजिए। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहने लगे ये मुख्तसर नहीं है, बड़ा लेंदी टॉपिक है। कहने लगा अच्छा सिर्फ इतना बता दीजिए कि माँ बाप की नाफरमानी किसको कहते हैं। अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाने लगे एक मुख्तसर बात समझ लो, बाप की नाफरमानी इसको कहते हैं कि जवान औलाद खड़ी हुई है और बराबर में बाप मौजूद है और बेटे के कपड़ों पर धूल मट्टी है, बेटे के कपड़े पर धूल मट्टी है, और बाप की मौजूदगी में बेटे ने कपड़े को यूं करके झाड़ा और सारी धूल मट्टी बाप के ऊपर चली गई। अल्लाह के यहाँ ये नाफरमान लिख दिया जाता है। ये बाप का मकाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, दीन इस्लाम ने, शरीयत ने इतना बुलंद रखा। ये बाप अपनी औलाद के लिए क्या कुछ नहीं करता, लेकिन ये औलाद जवान होने के बाद माँ बाप को भूल के बीवी बच्चों के ऊपर अपना सब कुछ फरमान करती है। वो यारो दुनिया ने रिवर्स है, गोल है, घूमती है, मकाफात अमल है। आज तू अपने माँ बाप को छोड़ के बीवी बच्चों की कर रहा है, कल तेरे बच्चे तुझे ही देख कर वो तुझे भूल कर अपने बीवी बच्चों की करेंगे। सच बता रहा हूं आपको, चूंकि औलाद हमसे सीखती है,
وہ دیکھ رہی ہے کہ رات کے 12 بجے میرا باپ آیا، ماں باپ سو رہے تھے اس کے، اور وہ چپکے سے کمرے کے اندر آیا، اور آنے کے بعد اپنے بیوی بچوں کو پیزا پروس سب کچھ رکھتا ہے، اور ماں باپ اس سے بے خبر، ماں باپ کے لیے کچھ بھی نہیں، ماں مانگے تو کہتا ہے کچھ نہیں، بیوی مانگے تو سب کچھ۔ کیا اولاد اندھی ہے؟ وہ نہیں دیکھ رہی، وہ دیکھ بھی رہی ہے، وہ سیکھ بھی رہی ہے۔ اور کیا تجھ پر سدا جوانی رہے گی؟ کیا تجھ پر کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا؟ اللہ کی قسم تجھے بھی بوڑھا ہو، اور تیری اولاد تجھ سے سیکھنے کے بعد، یہی سب کچھ دیکھنے کے بعد، وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کرے گی اور تجھے ٹھینگا دکھائے گی۔ پھر تجھے یاد آئے گا کہ جو میں نے کیا تھا وہ میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ بہرحال میرے محترم بھائیوں، بات لمبی ہو گئی، اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ اپنی ماں باپ کی قدر کریں، اپنے ماں باپ کی قدر کریں، ان کے پیروں میں گر جائیں، اپنی ماں کے گلے لگے، باپ کے گلے لگے، اپنی محبت کا اظہار کریں، اور آج تک جو ماں باپ کی نافرمانی ہوئی ہے اس کے اوپر ان سے معافی مانگے۔ جس ماں باپ کے دل سے اولاد کے لیے دعا نکل گئی اس کی کامیابی ہو گئی، اس کی دنیا آخرت دونوں سنور گئی۔ اور جس کے ماں باپ چلے گئے، جس کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے، وہ پچھتا رہا ہے کہ میں کیا کروں، میں نے تو ماں باپ کا دل بھی دکھایا، ان کی نافرمانی بھی کی، اب نہ ماں ہے نہ باپ، میں کیا کروں۔ شریعت نے، دین نے ان کے لیے راستہ رکھا ہے۔ سب سے پہلی چیز، اپنے اللہ سے توبہ کریں، اپنے اللہ سے توبہ کریں۔ میرے اللہ ماں باپ کی زندگی میں ماں باپ کی قدر نہ کر سکا، میرے اللہ ماں باپ کا دل دکھایا، ان کی خدمت نہیں کی، میرے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ رحیم کریم غفور الرحیم، اللہ رب العالمین نے انشاءاللہ معاف کر دینا ہے، کیونکہ سچی توبہ سے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ شرک کے سوا ہر گناہ کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ سچی توبہ سے اللہ گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ سے نادم ہو، پشیمان ہو، پریشان ہو، اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے والدین کی قدر نہیں کی جو قدر کرنے کا حق تھا۔ دوسرا کام، ان کے لیے دعا کریں۔ اللہ نے سکھائی ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ تیسرا کام، ماں باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیجیے۔ باپ کا کوئی دوست ہے، باپ کا کوئی والد ہے، ماں کی بہن ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کیجیے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ سے گزر رہے، سواری پر موجود، اونٹ سواری موجود تھی عبداللہ بن عمر کے پاس، اور ساتھ ایک غلام تھا۔ راستے میں دیکھا کہ ایک بوڑھا آ رہا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بوڑھے کو دیکھ کر اپنی سواری سے اتر گئے، اور پگڑی جو موجود تھی وہ اتار کے اس بوڑھے کے سر پہ رکھ دی، اور پھر ان بزرگ کو کہا کہ آپ میری سواری پہ سفر کیجئے۔ اپنی سواری دے دی اور خود غلام کے ساتھ پیدل چلے گئے۔ اچھا، غلام یہ منظر دیکھ کے پریشان ہو، کہنے لگا حضور بات یہ تھی کہ آپ نے ان بزرگ کو اتنی عزت دی کہ اپنی پگڑی اتار کے ان کے سر پہ رکھ دی، یہی کافی تھا، کہ جائے کہ آپ نے تو سواری بھی دے دی، اب ہم پیدل ہو گئے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اللہ کے بندے، تجھے نہیں معلوم یہ کون تھے؟ یہ میرے والد کے دوست تھے، اور میں نے اپنے والد سے سنا، یعنی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ میرے والد نے فرمایا کہ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے کہ جس کے والد اس دنیا سے رخصت ہو جائیں اسے چاہیے کہ والد کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ تو میں نے اپنے باپ کے دوست کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے۔ لہٰذا جس کے ماں باپ زندہ ہیں وہ آج اظہار محبت کرے اپنے ماں باپ کے ساتھ۔ شرم کس بات کی؟ شرم ہمیں آتی ہے اپنے باپ کے ساتھ اظہار محبت کرتے ہوئے، اپنے ماں سے پیار کی دو بول بولتے ہوئے۔ وہ ماں باپ سے اظہار محبت کرو، ان سے دعائیں نکلیں گی، ان کے لیے کچھ لے کے جاؤ، تحفہ تحائف ان کو خوش کرو، کچھ بھی کرو، ایسا کام کرو کہ ان کے دل سے تیرے لیے دعا نکلے۔ اور اگر غلطی کی ہے تو معافی مانگو، دنیا سے چلے گئے، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کی طرف سے صدقہ جاریہ کرو، ان کی طرف سے جناب دعائیں کرو، اپنے لیے معافی مانگو۔ اللہ کریم ہم سب کو جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے ماں باپ اس دنیا سے ایمان کی حالت میں رخصت ہو گئے، اللہ کریم ان سب کے ماں باپ کی مغفرت فرمائے، ہماری خطاؤں کو اللہ رب العالمین درگزر فرمائے، جو کمی ہوئی اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے میں اللہ رب العالمین اسے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔